السلام علیکم. سیاست کے حوالے سے تو ہم روز ہی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب کے حوالے سے. اور کتاب پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی، یہ میں آج کل دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں. دہشت گرد شہزادہ، مرتضیٰ بھٹو کی تصویر تو آپ نے اس پہ دیکھ لی ہوگی. راجہ انور کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور راجہ انور بیسیکلی بھٹو کے دور حکومت میں 1973 سے 77 تک یہ وزیر رہے، اسٹوڈنٹ افیئرس کو دیکھتے رہے. اور اس زمانے میں ان کے شعور کا یہ لیول تھا کہ جو ان کا پنجاب یونیورسٹی میں ان کا جو ریسرچ کا مطالعہ تھا وہ بعد میں ایک کتاب کی شکل میں شائع، اور اس کا نام تھا مارکسی اخلاقیہ. بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی جن میں جھوٹے روپ کے درشن بہت زیادہ مشہور ہوئی، بہت زیادہ ایڈیشن بھی اس کے شائع ہوئے. لیکن یہی راجہ انور جب اس نے فیصلہ کیا کہ مرتضیٰ بھٹو کی زندگی کے تاریک پہلوؤں کے بارے میں وہ دنیا کو حقائق بتائے گا، تو پیپلز پارٹی کی نگاہ میں وہ مجرم ٹھہر گیا. اور یہ آج سے نہیں، یہ ہمیشہ سے رویہ حکمران سیاسی خاندانوں کا بر صغیر میں کہ جو شخص بھی ان کی سوچ سے اختلاف کرتا ہے اسے وہ غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور یہ غداری کا سلسلہ ریاستی سطح پر بھی پاکستان میں بھی آج تک چلتا آ رہا ہے. اچھا، کتاب اس کو آج ریویو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ریویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ آج بھی ایک اور الذوالفقار کی راہ دیکھ رہی ہے. جی ہاں، جس طرح ہر رد عمل آتا ہے کسی بھی عمل کے نتیجے میں، اسی طرح 9 مئی جب بھی مجھے گرفتار کیا جائے گا پھر وہ ریئیکشن آئے گا. جو انصافی ہمارے دوست اور بھائی ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اور آئیڈیلزم کی طرف چلے گئے ہیں کہ واہ واہ عمران خان آئے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسی طرح اس زمانے میں نوجوان میر مرتضیٰ بھٹو صاحب آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور وہی مرتضیٰ بھٹو صاحب کیا کر رہے تھے یہ کتاب بتاتی ہے آپ کو. وہ اپنی ذاتی زندگی میں کس قدر شفاف تھے اور لوگوں کی جانوں سے کس طرح کھیلتے رہے، اور انہی جانوں سے کھیلنے کے چکر میں آخرکار ان کی جان بھی اسی طریقے سے چلی گئی. تو یہ کتاب آج کل کے نوجوانوں کے لیے پڑھنی بڑی ضروری ہے کہ حکمران سیاسی خاندان کس قدر شفاف ہوتے ہیں اور طاقت کی یا اقتدار کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. بھٹو کا آخری دور، اس میں اس سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں، اس سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے اور چلتے چلتے یہ چلتی ہے. یہاں سے لوگ جنرل ضیاء ٹارگٹ کر رہا تھا، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بھٹو کے حامی تھے، پیپلز پارٹی کے بیچارے کارکن تھے، سب کو ٹارگٹ کر رہا تھا. وہ بیچارے نوجوان گئے کابل کہ ہم مرتضیٰ بھٹو کے پاس جائیں گے، اور اس نے پھر ایک الذوالفقار تنظیم بنائی جس نے ایک عالمی شہرت یافتہ کارنامہ طیارہ ہائی جیکنگ کا بھی انجام دیا. اس پہ بھی ہم آتے ہیں. یہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم مرتضیٰ کے ہم قریب رہیں گے تو ہم سیاست میں آگے بڑھ جائیں گے. وہی ٹپیکل مڈل کلاس جالا مینٹالٹی. لیکن ہوا اس کے بعد کیا کہ جب پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو مرتضیٰ کی بہن بینظیر صاحبہ وہ اپنے بھائی کی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی سائڈ پر کر دیتی ہیں. تو مرتضیٰ کے لوگوں نے اقتدار میں کیا آنا تھا وہ تو ایک ویسی بات ہوگی. اچھا، مرتضیٰ بھٹو صاحب جو اب کابل میں وہاں رہائش پذیر تھے اور انتہائی امیر اور خاندانی کشتی، مطلب بہت ہی زیادہ رئیس جو بھٹو خاندان تھا، وہاں یہ مرتضیٰ بھٹو صاحب یہ ایجنسیز کے پے رول پہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں. ان بیچارے مظلوم کارکنوں کو ایک ایسے ایندھن کے طور پر استعمال کیا گیا جس کے آخر میں مرتضیٰ بھٹو نے وزیر اعظم بننا تھا. وہ دن تو نہیں آیا، لیکن ان نوجوانوں کے خاندان، ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی. اور ہر مرتے ہوئے نوجوان کے ساتھ اپنی طرف سے مرتضیٰ صاحب ایک نئی منزل کی طرف اور طاقت کی طرف بڑھ رہے ہیں. الذوالفقار تنظیم نے جو طیارہ ہائی جیکنگ کا کارنامہ انجام دیا تھا، سلامت اللہ ٹیپو، نصرت بھٹو صاحبہ نے اپنا اس کو تیسرا بیٹا قرار دیا، اور پھر اسی ٹیپو کو ان کے دوسرے بیٹے مرتضیٰ نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا. نجیب اللہ کی ایک جیل میں آخرکار اسے فائرنگ اسکواڈ کے آگے ڈال دیا گیا، اور اس کی لاش اسی طریقے سے وہاں پہ لوارسی میں کابل میں دفنا دی گئی. یہ کتاب اس لیے پڑھنی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاست میں جو ایجیٹیشن اور ہتھیار اٹھانے کا راستہ ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. مرتضیٰ بھٹو الذوالفقار کی بے شمار دہشت گردی کی اس نے کارروائیاں کرائیں، اور پھر آخر میں آ کر اس کو اس ساری چیزوں سے اپنے آپ کو لا تعلق کرنا پڑا، کیونکہ وہ سیاست میں سمجھ گیا تھا اپنی بہن کی کامیابیوں کو دیکھ کر کہ مجھے اپنے آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ کر کے چلنا پڑے گا. سیاسی خاندانوں میں کس طرح رسا کشی ہو رہی ہوتی ہے، اور نوجوان بیچارے جو سیاست میں وہ کس طریقے سے ان کا ایندھن بنتے ہیں، ان کی آپس کی آگ کا، یہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. ڈیٹیل تو آپ اس میں پڑھ کر اس کو جان سکتے ہیں.
لیکن کچھ چیزیں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کئی نوجوان جن کا پتہ نہیں چلتا تھا. اچھا، شاہ نواز بھٹو ایک بہت ہی مظلوم آدمی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اسی شاہ نواز بھٹو نے مرتضیٰ کے کہنے پر اس نے، اور یہی سلامت اللہ ٹیپو جس نے طیارہ ہائی جیکنگ کی تھی، اس نے ایک بیچارے ایک بے روزگار قسم کے ایک نوجوان جو اپنی طرف سے وہاں نوکری کے لیے گیا تھا ان کے پاس، یار آفریدی، اس کو انہوں نے بھون دیا تھا گولیوں سے. اچھا، کئی اور اس طرح کے پی پی کے کارکن ہیں جن میں ایک کیوم بٹ کا ذکر ہے. اچھا، کیوم بٹ وہ شخص تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کو پھانسی لگانے کا حکم دیا تو یہ سڑکوں پر یہ نکل آیا، اور یہ پیپلز پارٹی کا واحد MNA تھا جس کو ضیاء دور میں کوڑے مطلب سزائیں دی گئی، لگائے گئے. اور بھٹو نے 1979 میں فروری میں جب یہ عدالت میں پیش کیا گیا تو بھٹو نے کہا کہ مجھے قیوم تم پر بڑا فخر ہے. اسی قیوم بٹ کا اس کے بیٹے نے کیا حال کیا، اس نے یہ حال کیا کہ اس کو وہاں پر لوارث چھوڑ دیا، اور سیاسی اس کا کیریئر تو ویسے ہی ختم ہو گیا جب وہ مرتضیٰ کے خلاف چلا گیا، صرف اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ مرتضیٰ کو کہ یہ جو آپ چیزیں یہ کر رہے ہیں، آپ یہ دہشت گردی کاروائیاں کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں کو مروا رہے ہیں، یا آپ غلط کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلے گا. اس کے بعد وہ لندن میں چلا گیا اور ایک جلا وطن کی حیثیت سے ہی اسے زندگی وہاں پر گزارنی پڑی. اس کا حالانکہ ایک MNA تھا، اور یہاں پر اگر اپنی پالیٹکس کرتا رہتا تو ظاہر ہے آج کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہوتا اس کا خاندان، لیکن ایک بھٹو خاندان سے محبت اور اندھی وفاداری دکھاتا رہا بیچارہ. اسی طرح کے بے شمار اور کئی نوجوان ہیں جنہیں مرتضیٰ نے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کی اطاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کسی کو لیبیا سے باہر پھنکوا دیا، کسی کو کہیں جلا وطن کروا دیا، کسی کو تو ویسی جان سے مروا دیا. کئی ایسی کہانیاں، لیکن آپ کو اسے پڑھ کر ہی پتہ چلے گا. تو ضرور آرڈر کریں، بک کارنر سے آپ اس کو آن لائن منگوا سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. اللہ حافظ.